کہ اگر مشکلات انسان کے لیے ہوں وہ اپنے دین پر عمل نہیں کر سکتا تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اس جگہ کو چھوڑ کے کہیں اور چلا جائے. مشکلات بے شک اس کے اندر آتی ہیں، تکلیفات اس کے اندر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیفیں ہوئیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کی طرف، کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے کہا کہ کعبۃ اللہ تو اللہ کا گھر ہے، تو اس زمین میں سب سے مقدس جگہ ہے، میرا دل نہیں کرتا میں تجھے چھوڑ کے جاؤں لیکن میں مجبور ہوں. اور یہاں سے جب مدینے جاتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کا جو حال، کیونکہ اللہ کے گھر کا طواف نہیں ہو رہا، اللہ کے گھر کو دیکھا نہیں جا رہا. ایک زندگی جہاں پر انسان کا بچپن گزرتا ہے نا، وہ جگہ اس کو مرتے دم تک وہ نہیں اس کو بھول سکتا. کیا خیال ہے آپ کا؟ یہ جو آج ہمارے گھروں کے زمین جائیدادوں کے جھگڑے ہوتے ہیں، سارے رشتہ داروں کی رشتہ داریاں ختم ہو جاتی ہیں کہ باپ دادا کی جگہ پہ قبضہ کر لیا، یہ ہو گیا، فلاں ہو گیا، بھائی بھائی تتر بتر ہو گئے. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ کہیں نہ کہیں ایک وجہ یہ بھی کہ میرا بچپن یہاں پر گزرا ہے. بچپن کی جگہ انسان کبھی نہیں بھول سکتا. صحابہ کا بھی یہ عالم تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دعا کی کہ اللہ ان کے دل میں جو مکے کی محبت ہے اسی طریقے سے یا اللہ ہمارے دلوں کے اندر مدینے کی محبت کو پیدا کر دے، اس مدینے کو اور منور کر دے، یا اللہ اس کے اندر سے جتنی بیماریاں ہیں اس کو دور کر دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مدینہ کے لیے وہ دعا کی. اور پھر ہجرت جو ہے میرے اور آپ کے لیے سبق جو ہمیں یہ دیتی ہے کہ ہجرت صرف یہ نہیں کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ کو جانے کو ہی ہجرت کہا جاتا ہے. میرے آپ کے لیے جو ہے ہجرت کہ اپنے گناہوں سے ہجرت کر کے نیکی کی طرف آ جاؤ. اپنے گناہوں کو چھوڑ کے نیکی کی طرف آ جاؤ، یہ سب سے بڑی ہجرت ہے. اور اسی کے اندر یہ بھی کہا جائے کہ جب کفار نے جس طرح پروپیگنڈا کر کے روڑے اٹکائے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مکی زندگی کے اندر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ کو چھوڑا. آپ کو بھی کبھی ایسا زندگی میں کہیں آپ جیسے میں نے کہا حق کا کام آپ کر رہے ہیں، آپ کی مخالفت ہو تو اس کے اندر اس گناہ کو چھوڑ کے نیکی کی طرف آ جاؤ. مثال کے طور پہ رشتہ داری ہے، گھر بار ہے، یا جوائنٹ فیملی کا سسٹم ہے، اس کے اندر بعض اوقات کئی معاملات ایسے ہو جاتے ہیں کہ آپ کو بعض اوقات سر نیچے کرنا پڑ جاتا ہے. آپ کہتے ہیں کہ خاندان ہے، لیکن اس کے اندر کبھی کبھی اس خاندان اور رشتہ داری کو دیکھتے ہوئے ہم گناہ کر بیٹھتے ہیں. ہوتا ہے نا ایسے. تو اس میں حدیث یاد رکھیں کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. مخلوق کی اطاعت کرتے ہوئے خالق کو ناراض نہیں کیا جا سکتا. میری بات پر توجہ رکھیں، لوگوں کا آنا جانا لگا رہے گا. جیسے میں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک کمانڈر تھا. اس نے لوگوں کو جس طرح ایک امیر ہوتا ہے اس نے کہا یہ بھی کرو، فلاں بھی کرو، فلاں کام بھی کرو. سارے کام انہوں نے کیے، حتیٰ کہ کچھ وقت کے بعد اس نے ایک آگ جلائی، آگ کا لاوا پھیلایا اور اس نے کہا اس آگ کے اندر کود جاؤ. اب لوگوں نے اس کی بات کو نہیں مانا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے کسی نے بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو اس کی کمانڈری کے اندر تھے اگر وہ اس آگ کے اندر چلے جاتے تو قیامت تک یہ لوگ آگ کے اندر ہی رہتے. تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. مخلوق کی اطاعت کے اندر اللہ کو ناراض نہیں کیا جا سکتا. اس کے اندر یہ نہیں ہے کہ یہ صلہ رحمی کا معاملہ ہے کہ ہم بعض اوقات یہ سوچتے ہیں کہ چونکہ صلہ رحمی اس کے اندر آ جائے گی، رشتہ داروں کی بات کو ماننا چاہیے یا دوست احباب کو دیکھنا چاہیے، اور اس کے اندر اللہ کو میں ناراض کر رہا ہوں. اس میں سب سے بڑی بات جو آ جاتی ہے وہ اگر میں اگزامپل دوں، یہ شادی کا معاملات جو ہیں، تو شادی کے معاملات کے اندر اگر ایک بندہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو سامنے نہیں رکھ رہا تو آپ تو کم سے کم اس کے اندر بائیکاٹ کر سکتے ہیں کہ میں کم سے کم اس شادی کے اندر یا میری بیوی یا میرے بچے اس شادی کے اندر نہیں آئیں گے. باقی شادی کی مبارک اور جو پیسے آپ نے دینے ہیں یا جو وہ تیسرے چوتھے دن آپ کر لیں.